حب سادات خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے۔ اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصنف عبد الرزاق، یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 153 مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ قراۃ والقراۃ مثل احد، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ ایک درود پاک سے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ احد پہاڑ یہ مدینہ پاک میں ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے محبت فرمائی اور فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ تقریباً کوئی 4.25 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اس کا وزن کتنا ہے اللہ جانے، رسول جانے۔ ایک درود پاک پر اتنا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ ہے اہل بیت کی عبادات۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے تعلق سے سن رہے ہیں۔ پہلے ہم نے امہات المؤمنین کی عبادات کا سنا، اب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کا سن رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی ذوق شوق پیدا ہو۔ حضرت ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زرار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت علی کی خوبیاں بیان کرو۔ حضرت زرار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علم، آپ کی معرفت خداوندی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ اللہ پاک کے معاملے میں مضبوط، دین کی حمایت میں مضبوط، فیصلہ کن بات کرنے والے، انتہائی عدل و انصاف سے کام لینے والے، آپ کی ذات مبارک علم و حکمت کا چشمہ، جب گفتگو فرماتے دہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے خوف کھاتے، اسے اپنانے سے خود کو دور رکھتے، رات کے اندھیرے میں اللہ پاک کی عبادت کر کے خوش ہوتے۔ اللہ پاک کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش، کاموں کے انجام پر نظر رکھنے والے، غمزدہ تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا لباس پہنتے، موٹا لباس پہنتے، موٹی روٹی تناول فرماتے۔ اللہ پاک کی قسم، روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔
حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے ملنے میں آپ خود پہل کرتے، جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے، ہماری دعوت قبول فرماتے، جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا سرمایہ دار کو اس کی بیکار آرزو میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ پاک کی قسم میں نے دیکھا، رات آتی مولا مشکل کشا اپنی داڑھی پکڑ کر زاروں قطار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے فرماتے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی تک میرا شوق رکھتی ہے؟ دھوکے باز، جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس میں ہرگز رجوع نہیں۔ تیری عمر کم، تیری آسائشیں اور نعمتیں حقیر، تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے سفر آخرت بہت طویل ہے، زاد راہ بہت تھوڑا سا ہے، اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچ دار ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اوصاف سنے تو اتنا روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ وہاں کے جو لوگ موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کامنٹس دیے۔ اللہ پاک ابو الحسن پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ پے کرے خوف خدا اے عاشق خیر الورا، تم سے راضی کبریا مولا علی مشکل کشا، بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا، آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا۔ بہت خوبیاں اللہ نے مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی تھیں، اور اللہ پاک کے کلام سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ کیوں نہ محبت کی جائے، اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کریم پر آپ کی اتنی دسترس تھی، اتنی آپ کو ایکسپرٹی حاصل تھی، فرماتے اگر میں چاہوں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ کیا مطلب ہے؟ صرف سورہ فاتحہ جس کی 7 آیتیں ہیں، قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، 7 آیتوں کی تفسیر لکھوں تو اتنی کاپیاں، اتنے رجسٹر بھر جائیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ درکار ہوں۔ اللہ اکبر! کس کو ہے جتنا علم قرآن؟ علی کو ہے۔ انجیل کا، توریت کا عرفان علی کو ہے۔ صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو منفرد، آقا سے منفرد ہی فیضان علی کو ہے۔ میں علم کا جو شہر ہوں تو باب ہیں علی، فرمان مصطفیٰ یہ شایاں علی کو ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری اور قرآن کے بھید، قرآن کے راز جاننے والے تھے۔ اللہ اکبر! میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، حسنین کے نانا جان، خاتون جنت کے بابا جان، رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ملیں گے۔ کیا شان ہے مولا مشکل کشا کی،
سبحان اللہ، لمبے سجدے، آنکھیں اشک بار ہیں، دل خوف خدا سے سرشار ہے، سبحان اللہ، محبت الہی سے دل بے قرار ہے، اللہ اللہ اکبر۔ ایک بار مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے، فرمایا مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، پھر میرے بعد تم ہرگز مجھ جیسے سے سوال نہیں کر سکو گے۔ اس پر ابن کوا نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے امیر المؤمنین، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا، بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا الریاح، یعنی ہوائیں۔ پوچھا فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھانے والیوں کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا السحاب، بادل۔ پوچھا فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتیاں۔ پوچھا فالمقسمات امرا، پھر حکم کو تقسیم کرنے والے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا فرشتے۔ اس نے کہا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا، اس سے کیا مراد ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے منافقین قریش مراد ہے۔ اتنا عبور حاصل تھا مولا علی مشکل کشا کو قرآن پر۔ ہمیں اول تو پڑھنے نہیں آتا بھائی، اور اگر پڑھ لیں تو سمجھ نہیں آتا، نہ تفسیر پڑھتے ہیں، نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت شان علی بیان کر رہے ہیں، علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ منبع علم و حکمت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ وہ رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، ہموار زمین پر نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا شان ہے مولا علی مشکل کشا کی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا علی کے صدقے میں ہمیں بھی نصیب ہو، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ شان علم کیا ہے مولا مشکل کشا کی؟ فرمایا میرے نبی نے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مولا علی، میرے آقا مولا علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہم املأ قلبہ علما وفہما وحکما ونورا، اے اللہ علی کے سینے کو علم سے بھر دے، عقل و دانائی سے بھر دے، حکمت سے بھر دے، نور سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 چیپٹر، 1000 باب سکھائے، اور میں نے انہی میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ کیا شان ہے میرے آقا مولا علی مشکل کشا کی۔ آپ کو اللہ پاک نے یہ کرامت، یہ عزت عطا فرمائی
کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ کرامت ہے آپ کی، کرامت. اولیاء کو کرامتیں عطا ہوتی ہیں، انبیاء کو معجزات عطا ہوتے ہیں، اور مولا علی تو سید الاولیاء ہیں، ولیوں کے بھی سردار ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن پڑھا کرتے تھے مولا علی، قرآن سمجھا کرتے تھے مولا علی، قرآن سنایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. اللہ کرے ہمیں بھی قرآن پڑھنا سمجھنا نصیب ہو. اس قدر علم ہے مولا علی کا، مگر دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اقول فی العلم بغیر علم. اے اللہ پاک میں تجھ سے بغیر علم کے علمی گفتگو کرنے سے پناہ چاہتا ہوں. جب کوئی پوچھتا ہے تو اب میں گھر کا سربراہ، میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے نہیں آتا؟ میں امام مسجد میں کیسے کہہ دوں مجھے نہیں آتا؟ میں ٹیچر میں کیسے کہہ دوں مجھے نہیں آتا؟ میں ایچ او ڈی میں کیسے کہہ دوں مجھے نہیں آتا؟ بس تکا لگا دیتے. نہیں بھائی آتا ہے تو بتاؤ، ورنہ کیوں بتا رہے ہو؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مال سے بے رغبت تھے. ایک بار لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے مال فے بغیر جنگ کے جو حاصل ہوتا ہے ان میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آستین سے آپ نے ایک بوتل نکالی، فرمایا یہ میرے دیہاتی غلام نے مجھے تحفے میں دی ہے. دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دے دو عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا. حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، ایک مرتبہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا. عرض کی یا امیر المؤمنین، بیت المال سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور ابن نباج کے سارے کھڑے ہو کر بیت المال میں چلے گئے. فرمایا یہ میری خطا ہے، اور بہترین مال اس میں ہے اور ہر خطا کار کا ہاتھ اس کے منہ میں. پھر فرمایا ابن نباج میرے پاس کوفے والوں کو لاؤ. لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا. حالت یہ تھی کہ ہاتھوں سے میرے آقا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مال تقسیم فرماتے، زبان اقدس سے کہتے جاتے اے سونا اے چاندی میرے پاس سے جا، ہائے افسوس ہائے افسوس، حتیٰ کہ کوئی درہم و دینار نہ بچا. پھر بیت المال میں آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کروایا اور پھر اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھی. آج سونا چاندی مولا مشکل کشا کے چاہنے والوں کے پاس زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہے. بڑا عشق ہے ہمیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، ہونا بھی چاہیے، لیکن ان کے فرامین پر عمل بھی تو ہونا چاہیے، ان کی سیرت پر بھی تو عمل ہونا چاہیے، ان کے فرامین پر بھی تو عمل ہونا چاہیے. جیسی مبارک زندگی انہوں نے گزاری عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ریاضت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، اس کے مطابق بھی تو عمل ہونا چاہیے نا. سونے چاندی سے محبت نہیں تھی میرے آقا مولا مشکل کشا کو رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں میں تقسیم کر دیا سب، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی. کس لیے؟ اس امید پر کہ قیامت کے دن یہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا شان ہے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یاد رکھیں کہ صدقہ و خیرات کرنا، سخاوت کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کو یہ شان بھی عطا فرمائی. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 274 ارشاد ہوتا ہے، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام یعنی ریوارڈ یعنی حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. تفسیر خزائن العرفان میں مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت ایک قول کے مطابق حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی. کیا شان ہے؟ 4 چاندی کے سکے ہیں، 4. ایک دن میں اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں، ایک رات میں اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر کر کے. 4 درہم تو چاروں اللہ کی راہ میں دے دی. اور ہمیں مال سے بڑی محبت. ارے بھائی مال کو خرچ کریں گے مولا کی محبت ملے گی، مال کو خرچ کریں گے مولا کی وہ رضا ملے گی، مولا جنت دے دے گا، مولا اور نعمتیں دے دے گا. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ
درہم کو دینار کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا جب تک تجھے خرچ نہیں کروں گا تو نفع نہیں دے گا۔ تو بھئی مال کو خرچ کرے نفع ہوگا، دنیا کو اور آخرت کا۔ جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، قربانیاں کرتے رہتے ہیں، فطرہ دیتے رہتے ہیں، بہنوں کی بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، مساجد مدارس دین کی خدمت مال کے ذریعے کرتے ہیں، اولاد پر مال خرچ کرتے ہیں، زوجہ پر مال خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پر مال خرچ کرتے ہیں، یقین مانیں اے علی کے چاہنے والوں، مال بڑھتا رہتا ہے، مال بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ گناہوں پر خرچ کریں گے کم ہو جائے گا، حساب کتاب بھی دینا پڑے گا، اللہ کی راہ میں دیں گے ثواب بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، اور مال بھی بڑھ کر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے۔ اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔